انسان یہ اشرف ترین مخلوق ہے. اس کائنات کی سب سے اونچی مخلوق ہے. اللہ کی تخلیقات کا یہ شاہکار ہے. اور دنیا میں انسان اپنی محنت کے لیے مختلف چیزوں کو منتخب کرتا ہے اور پھر اس محنت کے نتیجے اسے حاصل ہوتے ہیں. مختلف انسان مختلف چیزوں کو مختلف محنت کے میدان منتخب کرتے ہیں. اسے مثال کے طور پر کسان ہے، کاشتکار ہے، زمین پر محنت کرتا ہے، زمین کو منتخب کرتا ہے محنت کے لیے، اپنی ساری صلاحیتیں وہاں لگاتا ہے، دن رات اس پر محنت کرتا ہے، گرمی سردی برداشت کرتا ہے، ایک عرصے تک محنت کرتا ہے اور پھر اس محنت کے بعد اس کا نتیجہ اس کسان کو اناج کی شکل میں ملتا ہے. اور پھر اس اناج سے اس تنہا کسان کی محنت سے ہزاروں انسانوں کی ضرورتیں اور ہزاروں جانوروں کی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں. یہ حقیقت ہے. جیسے معمار ہے، مزدور ہے، وہ اینٹوں اور لوہے پر محنت کرتا ہے، اپنی صلاحیت اس پر لگاتا ہے، جس کی وجہ سے عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں، بلڈنگیں بن جاتی ہیں، جس سے ہزاروں انسانوں کی راحت کا انتظام ہوتا ہے. کارپینٹر ہے، وہ لکڑی پر محنت کرتا ہے، صلاحیتیں اس پر لگاتا ہے، اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے، جس سے انسانوں کی راحت کی چیزیں تیار ہو جاتی ہیں، بہترین فرنیچر بن جاتے ہیں، کھڑکیاں، دریچے، دروازے بن جاتے ہیں. ایسے ہر انسان دنیا میں، دنیا ترقی کر رہی ہے، سافٹ ویئر بن رہے ہیں تو انجینئرز اس پر محنت کرتے ہیں تو نئے نئے اپلیکیشنز دنیا کے سامنے سہولتوں کے پیش آتے ہیں. تو اسے ہزاروں مثالیں ہیں سمجھنے کے لیے. تو انہی انسانوں میں حضرات انبیاء علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی جماعت نبیوں کی، ان سب نے اجتماعی طور پر اپنی محنت کا میدان انسانوں کے دلوں کو منتخب کیا. تو نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کے قلوب ہیں، انسانوں کے دل ہیں. کاشتکار زمین پر محنت کر رہا ہے، کارپینٹر لکڑی پر محنت کر رہا ہے، لوہار لوہے پر محنت کر رہا ہے، اور دنیا ترقی کر رہی ہے. لیکن نبیوں نے انسانوں کے دلوں پر محنت کی اور دنیا کے بہترین انسان دنیا کے سامنے پیش کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، 23 سال کی مختصر محنت کے بعد ایک ایسی جماعت دنیا کے سامنے پیش کی جو قیامت تک ایسی جماعت دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت، وہ پورے دین کا خلاصہ ہے. اور ان صحابہ میں سب سے اونچے مقام پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں ہر جمعہ منبر مسجد سے
ہر خطیب کی زبانی ہم سنتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. نبیوں کے بعد انسانوں میں اگر کوئی افضل ترین انسان ہے، نبیوں کے بعد انسانوں میں اگر کوئی افضل ترین انسان ہے تو امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ نبیوں کی محنت. اسی طرح تمام صحابہ، ہر ایک کی خوبیاں ہیں، ہر ایک کی مثالیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر کسی انسان میں نبوت کی خوبیاں، نبوت کے صفات ہے تو عمر اس قابل ہے کہ خدا اس کو نبی بنا سکتا ہے. یہ نبی کی محنت کا نتیجہ تھا، سرمایہ تھے حضرات صحابہ کرام. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنا رنگ دین کا اور نبی کا ان کے اندر اتر گیا اور دین کے لیے اتنی قربانیاں دی. بڑے ذی حیثیت اور مال والے آدمی تھے اور دین کے لیے اپنا مال ایسا لٹایا. غزوہ تبوک میں بڑی قربانی دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اس موقع پر ما ضر عثمان ما فعل بعد. ایسی نیکی عثمان نے کی ہے، اگر اس کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے تو ان کی نجات کے لیے کافی ہے. یہ نبیوں کی محنت کے نتیجے ہیں. ایسے بہترین انسان دنیا میں وجود میں آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا دروازہ ہے. بڑے ذہین اور بڑے سمجھدار جی علم آدمی تھے. ایک صحابی ایک بہترین نبوت کا نمونہ تھے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح. ہر امت کا ایک امین امانت دار آدمی ہوتا ہے. میری امت کا امین امانت دار وہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس طرح ایک صحابی کی خوبیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کر انسانوں کو سمجھایا کہ نبیوں کی محنت کے یہ نتیجے دنیا میں ملتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو، دعوت کی اس مبارک محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں وہ صحابہ کے رنگ سے رنگ جائیں. اصل دین اور دین کا یہ عکس ہے، دین کے لیے نمونہ ہے، دین کو سمجھنے کا ذریعہ ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم میں حکم فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے اخیر میں اللہ فرمانے صبغۃ اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے رنگ سے رنگ لو. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں. اللہ ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے. وہ جو دین دیا ہے وہی اللہ کا رنگ ہے. رب والے بن جاؤ، یہ اسلام کا تقاضا ہے. کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. یہ قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے. کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ. آدمی رب والا کیسا بنتا ہے؟ جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو تعلیم اسے دی جاتی ہے وہ تعلیم کا اثر اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے تو رب والا بنتا ہے. تو یہ دعوت کی محنت، ختم نبوت کی محنت، اس کا نتیجہ ہمارے اندر ظاہر ہو. ہم اسلام کو سمجھ رہے ہوں، دین کو سمجھ رہے ہوں اور دین کو اختیار کر رہے ہوں. تو خلاصہ میرے عزیز بھائیوں، جیسے نبیوں نے انسانوں کے دلوں پر محنت کی
اب ختم نبوت کے بعد ہم سب کی ذمہ داری کہ ہم اپنے دلوں پر محنت کریں اور انسانوں کے دلوں کو اللہ سے جوڑیں. ہمارے دلوں میں اللہ کی ذات داخل ہو، اللہ کے احکام کی محبت داخل ہو اور نبی کی عظمت اور نبی کے طریقوں کی عظمت داخل ہو. کہ دلوں پر محنت کا مطلب یہی ہے کہ دل میں اللہ بس جائے، اس کا احساس ہمیں ہو جائے. اللہ تو ہم سے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. قرآن کہتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ ہم سے قریب ہے. اللہ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم غافل ہو جاتے ہیں. اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کا ادراک نہیں ہوتا. اس لیے عبادت کی انتہا جو حدیثوں میں فرمائی گئی، تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی بندگی کرو، ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر وہ کیفیت تمہیں نہیں مل رہی ہے تو اتنا سمجھو کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. میری 24 گھنٹے کی زندگی پر اللہ کی نظر ہے. جیسے کیمرے لگے رہتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں، ایسے اللہ کی نظر ہم پر ہے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. وہ احساس کہ ہم دین پر ایسے بیدار ہوں ہمارا دل کہ اللہ اس کو اللہ کی معیت ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارے مسائل حل ہوں گے. جیسے انسان پریشان ہوتا ہے تو قرآن میں اس کی رہبری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے فرعون کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے. بنی اسرائیل پریشان ہوئی کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے دشمن ہے، کیا ہوگا؟ نبی کا تعلق اللہ سے ہے، ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے. ابھی بنی اسرائیل کے دل اللہ سے جڑے نہیں ہیں، یقین کامل ان کو نصیب نہیں ہے. ابھی نبی کی محنت سے ان کو گزرنا ہے. وہ پریشان ہوئے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ ان معی ربی، ہرگز نہیں تم ہلاک نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے. سیہدی، وہ مجھے راہ دکھائے گا، وہ منزل پہنچائے گا. حضرت موسیٰ کا دل مطمئن ہے. تو نبی کی محنت پر یہ لوگ جڑے. جیسے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سور میں چھپے ہوئے ہیں، دشمن کا خوف ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہے. دشمن کا خوف ذہن پر تاثر ڈال رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، لو ان احد لابصر تحت قدمیہ، اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی اپنے قدموں پر نظر ڈال دے تو ہم نظر آ جائیں گے. خطرہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے. تو یہ ہر حال میں ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں اتر رہا ہو کہ اللہ کرنے والے ہیں. حالات جیسے ہوں، وبائی بیماریاں ہوں، امراض ہو، حالات ناگوار ہوں، پریشان کن حالات ہوں، لیکن انبیاء علیہ السلام ہر حال میں انسانوں کو اللہ سے ملا رہے ہیں. بچے ہیں ان کو بھی اللہ سے ملا رہے ہیں، مردوں کو، خواتین کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں. اسی لیے تبلیغ کی بنیاد ہے 3 طبقے ہیں امت کے، مرد، عورتیں اور بچے. آپ غار حرا میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا. آپ گھر تشریف لائے تو ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دین سمجھایا، ایمان کی دعوت دی
اور اسلام میں ان کو داخل کیا، اور پھر ان کی نگرانی میں آپ کے چچا بھائی ابو علی رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی نگرانی میں تھے ان کو دین سمجھایا، اور پھر باہر نکلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے خاص دوست تھے ان کو دین سمجھایا۔ تو اشارے تھے قیامت تک کے انسانوں کو حضرت خدیجہ کے ذریعے سے تمام خواتین پر محنت، علی کے ذریعے سے تمام بچوں پر محنت، صدیق اکبر کے ذریعے سے تمام مردوں پر محنت۔ یہ ختم نبوت کی محنت کا آغاز ہے، تو اشارے مل رہے ہیں۔ تو آج تبلیغ کے ذریعے سے یہ آواز لگائی جا رہی ہے پوری دنیا میں کہ خواتین پر محنت ہو، بچوں پر محنت ہو، مردوں پر محنت ہو، تاکہ سب کا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ یہ ہر گھر میں طبقے ہیں، ہر گھر میں مرد ہے، ہر گھر میں عورتیں ہیں، ہر گھر میں بچے ہیں۔ ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں جس گھر میں تینوں میں دینداری کامل ہوگی، جس گھر میں تینوں طبقوں میں دینداری ہوگی، دین کا رنگ ہوگا، وہ اپنے آپ کو اللہ سے رنگ لیں گے۔ ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں وہ گھر جنت کا نمونہ ہے۔ ورنہ میرے عزیز بھائیوں دھوکے ہیں، مرد ہے دنیا میں، آدمی فتنوں میں ملوث ہو سکتا ہے۔ تو ہر مرد اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، تم سب کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ تو ہم اپنے گھروں میں محنت کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو دین سے کتنا قریب کر رہے ہیں؟ اپنے خواتین کو دین سے کتنا قریب کر رہے ہیں؟ اس کا ہم جائزہ لیں، اپنے بچوں کو دین سکھلائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے پائی، قرآن کا علم ان کے سینے میں اتر گیا۔ سفر میں ساتھ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پیچھے عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، سفر کا ایک موقع ہے، غنیمت، وقت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس بچے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام انی معلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا ما قد كتبه الله لك واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضرك بشيء لم يضرك الا ما قد كتبه الله لك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بچے کو سفر میں ایمان سکھلا رہے ہیں، بیٹے اللہ کو یاد رکھو، جب کسی سے کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو، جب کسی سے مدد چاہو تو بس اللہ سے اور کسی سے نہیں۔ اور آگے اس کو سمجھا رہے ہیں، دیکھو پوری دنیا مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے، نفع پہنچا نہیں سکتے، جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اگر نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان پہنچا نہیں سکتے، لیکن جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ سارے انسانوں کے مسائل اللہ کے پاس ہیں، ہم سب کے انفرادی مسائل بھی اللہ حل کریں گے اور اجتماعی مسائل بھی اللہ حل کریں گے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک مختصر واقعہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یمن میں کچھ حالات بگڑ گئے، وہ امیر تھے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہاں کے بزرگ کو، بڑی عمر والے ایک آدمی کو اپنے پاس بلایا تھا کہ حالات کا جائزہ لیں، اپنے پاس ٹھہرایا اور پورے ملک کے حالات کا جائزہ لیا، کیا ہے سچائی، کیا ہے۔ تو جب وہ جانے لگے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا آپ کی کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ بتائیں، ہم بیت المال سے اس کو پورا کریں گے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ میری کوئی حاجت آپ سے نہیں ہے، میری کوئی آپ سے طلب نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ تو آپ کو کہنا پڑے گا، ہم کچھ آپ کی خدمت کریں گے، امیر ہے، سارے اختیارات۔ تو ان بزرگ نے کہا نہیں، میری آپ سے کوئی حاجت نہیں، مجھے اجازت دے دیں۔ تو پھر امیر معاویہ نے پھر اصرار کیا، نہیں کچھ تو بتانا پڑے گا، ہم ضرور آپ کی خدمت کریں گے۔ نہیں، میری کوئی حاجت نہیں، میری اجازت دے دیں۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو وہ بزرگ نے کہا حضرت میری ایک درخواست ہے،
میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے سارے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، میری بینائی بھی کمزور ہو گئی، ہاضمہ بھی کمزور ہو گیا، جسم بھی ٹوٹ گیا ہے، میری جوانی آپ لوٹا رہے ہیں۔ میری یہی حالت ہے دنیا میں انسانوں کی، اور کچھ نہیں ہے۔ بڑھاپا کہتا ہے لیت الشباب یعود یوما فاخبرت بما فعل المشیب، ہر بڑھاپا کہتا ہے کاش کہ جوانی ایک دن کے لیے میرے پاس لوٹ کر آئے تو میں اس جوانی کو بتا دوں کہ بڑھاپے نے میرا کیا حال کر دیا، مجھے یہ لوٹا دیا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے۔ تو بزرگ نے کہا میں تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ انسانوں کے مسائل کسی کے پاس نہیں ہے، بڑی جرأت کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں دوسری کوئی بتاؤ ہم کریں گے۔ بزرگ نے کہا نہیں حضرت آپ مجھے اجازت دے دیں، بس میں آپ مجھے اجازت دے میں چلتا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ پھر اصرار کیا کہ نہیں کچھ تو کہیں، ہم کریں گے آپ کی خدمت۔ انہوں نے انکار کیا، پھر اصرار ہوا تو ان بزرگ نے کہا حضرت میری ایک درخواست ہے آپ سے، اگر کرنا چاہتے تو کر دیں۔ کیا ہے؟ میرا جنت میں جانا یقینی آپ تحریر کر دیں کہ جنتی ہے۔ میرے مالے نے کہا یہ بھی تو میرے مسئلے میرے حل بس کی بات نہیں۔ تو بزرگ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ انسانوں کے مسائل نہ دنیا کے نہ آخرت کے کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی حاکم کے پاس، نہ کسی حکومت کے پاس، نہ کسی ادارے کے پاس، سارے مسائل اللہ حل کرتے ہیں۔ تو نبیوں نے انسانوں کو اللہ سے جوڑا ہے کہ اللہ سے مانگو، اذا سألت فاسأل اللہ، کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے، مدد چاہنا ہے تو اللہ سے، حالات جتنے بھی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، فرشتے مدد کے لیے حاضر ہیں، تو کیا کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ اپنے مسئلے کو اللہ پر چھوڑ دیے تو اللہ نے مسئلے کو حل کیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، براہ راست مدد آئی۔ تو یہ میرے عزیز بھائیوں کبھی سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سے خود بھی جڑے ہیں، اپنے بچوں کو جوڑیں، اپنے خواتین کو جوڑیں، اور پھر دین سچائی کے ساتھ ہمارے درمیان زندہ ہو، دین میں اعتدال ہو، اللہ کے حق کو بھی ادا کر رہے ہوں، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کر رہے ہوں، ماں باپ کا حق ہے، اپنے بچوں کا حق ہے، سچائی کے ساتھ دین پر عمل کر رہے ہیں، قرآن سے ہمارا تعلق ہو، سنتوں سے ہمارا تعلق ہو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، بھٹک نہیں سکتے۔ کیا فرمایا؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت ہے۔ تو یہ ہمارے درمیان، ہمارے گھروں میں یہ چیزیں زندہ رہیں، قرآن بھی زندہ رہیں اور سنتیں بھی زندہ رہیں۔ تو نمونہ مثال ہمارا گھر بنے، اس کی محنت ہم کریں، ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، چلے میں جاتے ہیں، 4 مہینے میں جاتے ہیں، یہ دین کو ابھارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جبھی کارگزار ہم اثر سے سنیں کتنی جماعتیں نکلی، لاک ڈاؤن ہے لیکن پھر بھی لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، کیوں کہ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، کہ دین سچائی کے ساتھ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری خواتین میں زندہ ہو جائے۔ تو 23 سال کی جو محنت تھی، جو مدینے میں ماحول بنا تھا، دین کو سچائی کے ساتھ جو زندہ کیا گیا تھا، کوئی اجنبی آدمی مدینے میں داخل ہوگا، وہاں کے گھروں کو دیکھتا، وہاں کا نظام زندگی دیکھتا، مدینے کی زندگی دیکھتا، تو اس کی یہ دلی تمنا ہوتی یا لیت لنا مثل ما اوتی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ ہمیں وہ چیزیں مل جائیں جو نبی کے غلام کو ملی ہیں۔ تو ان چیزوں کی دنیا محتاج ہے، وہ سارے خزانے ہمارے پاس ہیں، لیکن عملی طور پر ہم اس کو زندہ کریں۔ تو یہ اللہ کے راستے میں بار بار نکلتے رہنے سے ہمارا ذہن ادھر منتقل ہوتا ہے۔ ورنہ میرے عزیز بھائیوں، آج دنیا میں انسان اتنا مصروف ہے، نہ کہنے والوں کے پاس وقت ہے، نہ سننے والوں کے پاس وقت ہے، بدلتے مجبوری اس قسم کے جوڑ کیے جاتے ہیں تاکہ دین کے کچھ مذاکرے ہوں، اندر سے ایمان کی چنگاری، اس کے اندر حرارت و گرمی پیدا ہو، اور پھر چلتی ہے جیسے بیٹری ڈاؤن ہو جائے کار کی تو اس دھکے دیتے ہیں، اور جب چلتی ہے اسٹارٹ ہوتی ہے تو خود چارج ہوتی ہے۔ تو ہم ابھی لاک ڈاؤن تھا، جماعتوں کے نکلنے کا سلسلہ رک گیا تھا،
مسجدوں کے آنے کے سلسلے رک گئے تھے، مسجدیں بند تھی، مکاتب بند، مدرسے بند، تو دین کے پھیلنے کے جتنے ذرائع تھے وہ سب گویا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ جیسے مدرسے، ہزاروں قرآن روزانہ ختم ہوتے ہیں مدرسوں میں، بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، کتنا قرآن پڑھا جاتا تھا مدارس میں، لیکن مدارس بند ہے، وہ سلسلہ رکا ہوا ہے۔ خدا کی کتنی برکتیں اترتی تھی تلاوت قرآن سے، تبلیغ میں لوگ چل رہے ہیں، کتنا قرآن سیکھا جاتا تھا، کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلتی تھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج اسی نئے جذبے کے ساتھ دوبارہ ہم سب اٹھنا ہے۔ ہماری مسجد جماعت ہے، ہماری مسجدیں ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے دوبارہ موقع دیا ہے تو اس کو دوبارہ نئے جذبے کے ساتھ زندہ کرنا ہے۔ فرشتے نہیں آئیں گے، اس محنت کے مکلف ہم سب ہیں۔ تو اللہ نے ہم سب کی تعریف کی ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع پہنچاتے ہو، بھلائی کی دعوت دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ کام ہم کریں گے تو ہم اس کے حقدار ہوں گے۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر زندہ ہوگی تو پھر ہم ترقی کریں گے۔ تو یہ اصل سے جو جوڑ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں نیتیں کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں داخل ہو جائے اور پھر اس کی برکتیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ نے دنیا کو ٹھکرایا اور دین کو اختیار کیا تو خدا دنیا کو ان کے قدموں پر ڈال دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا معاشرہ تھا اور ایسی حکومت کی وسعت تھی، وہ بادلوں سے کہتے تھے کم تیری حیث شیتی فضیت کی خراج کی گئی، بادلوں سے کہتے تھے بادل جہاں چاہے تو برس، لیکن تیرا ٹیکس تو میرے پاس پہنچے گا۔ یہ یقین تھا کہ دنیا ان کے ٹھوکروں میں آ گئی۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا اللہ اس کا بہترین بدل اسے دے گا، اس سے بہتر اسے دے گا۔ ہم 4 مہینے اللہ کے راستے میں اپنے وطن کو چھوڑیں گے، اپنے گھر بار کو چھوڑیں گے، گھر کی راحت کو چھوڑیں گے، قرآن سیکھنے کے لیے اور دین کو سمجھنے کے لیے، سنتوں کو سیکھنے کے لیے ہم اپنے آپ کو نکالیں گے۔ یہ ترک ہو رہا ہے، یہ دنیا کی راحتوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو خدا اس سے بہتر چیز جو ہدایت ہے وہ خدا ہدایت کا نور ہمارے دلوں میں داخل کریں گے۔ ورنہ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی ذات جیسی بے نیاز ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں، وہ ہماری محتاج نہیں ہے۔ کتنے لوگ نبی کا زمانہ پائے، نبی کی صحبت پائی، لیکن ایمان سے محروم رہے۔ کیا اس سے بہتر کوئی تربیت کی جگہ ہو سکتی ہے؟ نبی دنیا میں موجود ہوں اور نبی کے خاندان والے ابو طالب محروم ہو گئے، کیونکہ اندر طلب نہیں تھی، اندر خواہش نہیں تھی۔ ابو ہریرہ، بلال، جن کو دنیا پہچانتی نہیں لیکن اندر طلب تھی تو ہدایت کے صفحے اول پر پہنچ گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا کی شان ہے، حضرت بلال فرماتے ہیں خدا کی شان ہے، ہدایت کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، کسی اور کے قبضے میں نہیں رکھا۔ اگر کسی اور کے قبضے میں ہوتی ہدایت تو بلال ہدایت کے صفحے اخیر میں ہوتا، لیکن خدا نے بلال کو صفحے اول پہ کھڑا کر دیا۔ ابو طالب بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو گئے، نبی نے کافی محنت کی، آخری وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر کلمتاً چچا سے کہا ایک کلمہ بس، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں۔ تو چچا کو یقین بھی ہے کہ یہ دین سچا ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ میں ایک کلمہ پڑھ کر بھتیجے تیری آنکھ کو ٹھنڈا کرتا، لیکن اخترت النار علی الآب، جہنم، شرمندگی کے بدلے میں نے جہنم کو خریدا ہے۔ لوگ مجھ پر تانا دیں گے، ہمارا سردار مرتے وقت
मौत से डर कर भतीजे के दीन को कबूल कर लिया, अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़ दिया। तो दूसरा जुमला उन्होंने कहा अमूत वाला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं मोहम्मद के दीन पर नहीं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मर रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा हो गए, बहुत गमज़दा हो गए कि चचा बगैर ईमान के चले गए, और यकीन है जो बगैर ईमान के जाता है वो जहन्नम में जाता है। अल्लाह के नबी रोने लगे, बहुत गमज़दा हो गए। तो अल्लाह ने बड़ी गैरतमंद आयत, बड़ी गैरत वाली आयत नाज़िल फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बड़ी गैरत की आयत है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसे चाहे हिदायत दे दें, आपका काम नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है वो हिदायत देता है। वहुवा आलमु बिल मुहतदीन, वो खुदा बेहतरीन जानता है कि कौन हिदायत का ज्यादा हकदार है। अल्लाह जानता है। देखो अल्लाह के नबी अल्लाह के चहीते हैं। जिसके दरमियान मोहब्बत होती है वो समझ सकते हैं। बाप को बेटे से मोहब्बत है, बेटा कोई जिद करे तो बाप हर हाल में करेगा। बेटा जिद कर रहा है, अब्बा मुझे ये चाहिए, अब बाप के पास पैसे नहीं है, सहूलत नहीं है, वो कर्ज करके किसी भी तरह बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता है। हम सब करते हैं। बीवी ने कुछ चाह लिया, हम हर हाल में उसे करते रहेंगे। हमारे पास कुछ इख्तियार नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह के खजाने सब उसके इख्तियार में है, हिदायत ही उसके पास, माल और दौलत के खजाने कुछ हैसियत उसके पास नहीं, हिदायत उसके कब्जे में। लेकिन महबूब नबी चाह रहे हैं, लेकिन क़यामत तक इंसानों को खुदा ये समझाना चाहते हैं हमारे नबी, हमारा महबूब भी चाह ले, और अगर हम न चाहें तो उसको हम पूरा नहीं करेंगे। खुदा की गैरत से तो अंदर की तरफ से जो आएगा खुदा उसको नवा देंगे। तो हम अपने अंदर तलब पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हमारा मुहताज नहीं है, खुदा कभी हमारा मुहताज नहीं है। खुदा किससे भी दीन की खिदमत दे सकता है, लेकिन हम छोटे बनकर अल्लाह से चाहेंगे अल्लाह जैसा तू चाहता है ऐसे हमसे काम ले ले। हम रोज सुबह उठे अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आज का दिन ऐसे गुजार ले जैसा तू चाहता है, जैसे तेरे नबी की जिंदगी है। और रात हो जाए तो अल्लाह से दुआ करें रात ऐसी गुजार ले जैसा तू चाहता है। कितने अल्लाह के बंदे रातों में अल्लाह के सामने सजदे में पड़े रहते हैं, और कितने ऐसे हैं जो उसको पे गुजार देते हैं। उनकी भी जिंदगियां गुजर रही हैं, उनकी भी जिंदगियां गुजर रही हैं। और कितने लोग जान और माल को लेकर राह खुदा में लुटा रहे हैं, और कितने ऐसे हजारों इंसान हैं जो नफसानी ख्वाहिशात में पड़कर अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। तो नमूने सब के हमारे सामने हैं। जो कुर्बानियां दे रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। सहाबा ने कुर्बानियां दी, उनके नतीजे में दीन आज तक जिंदा है। बदर वालों ने कुर्बानी दी, ओहद वालों ने कुर्बानी दी, उनके जरिए से दीन आज तक महफूज है। क़यामत तक जो दीन जिंदा है वो उन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है। तो मेरे अजीज भाइयों, हम जरिया बनेंगे, खुदा हमें क़यामत तक जरिया बनाए करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसके लिए जो अदायद किए, जो इरादे किए हैं, अब नगद बताएं। बेरू की तशरीह तो हुई, नगद 4-4 महीने के लिए और चिल्ले के लिए कुल तैयार हैं। खड़े होकर अपने नामों का इजहार करें। निकलेंगे तो लज्जत मिलेगी, समझ में आएगा। बताइए जानवी